زندگی کی ہر جہت میں گمان سے یقین کا سفر بہت دشوار ہوتا ہے. ادب کا معاملہ بھی کچھ ایسا زیادہ مختلف نہیں ہے. زبان و ادب کی سیر کو اگر نکلیں تو بہت دشوار مقامات بھی درمیان میں ملتے ہیں. پستیاں اور بلندیاں عام قاری تربیت یافتہ نہیں ہوا کرتا. وہ یا تو ان میں الجھ کر بھٹک جاتا ہے یا اکتا کر تخلیق کو درمیان میں ہی چھوڑ دیا کرتا ہے. ہر دو صورتیں ناقابل قبول ہیں، لیکن اس راہ میں اگر کوئی ایسا استاد، رہنما، واقف حال مل جائے تو آپ پر اس اسرار کے پردے وا کر دے تو وہ محسن زبان و ادب ٹھہرے گا. ایسے ایک استاد، اسکالر، محقق اور تنقید نگار کا نام فرمان فتح پوری ہے. یہاں میں نے ہے کا صیغہ شعوری طور پر استعمال کیا ہے کیونکہ تھا نہیں کہا، کیونکہ اس ادراک کے ساتھ کہ فرمان صاحب کا جسد خاکی تو اگلے سفر پہ روانہ ہو گیا ہو، مگر ان کا کام، ان کی تحقیق، ان کا اردو سے عشق، وہ تو زمانوں کی قید سے آزاد ہے. فرمان صاحب نے کوئی 60 سے زیادہ کتابیں تخلیق کی ہیں. صرف ان کے اگر کتابوں کا نام ہی لے لیا جائے تو اس مضمون کا دورانیہ پورا ہو جائے گا. میں یہاں صرف چند کا ذکر کروں گا. اگر محض یہ چند کام ہی کر جاتے تو بھی رہتی دنیا تک ان کا نام باقی رہتا. میرے خیال میں ان کے اہم ترین کاموں میں اردو لغت کی ادارت، غالب، میر، اقبال اور انیس کی شاعری کی علامتوں، استعاروں، شوخیوں اور بلندیوں تک پہنچنے کی رہنمائی، اور اردو املا اور رسم الخط کے اصول و مسائل کا بیان، اور اردو ہندی تنازع پر مفصل بحث شامل ہے. شاعری تو ایک قفل ابجد ہے، ایک شہر طلسم جس میں ہم داخل تو ہو جاتے ہیں مگر ایسی پنہائیوں کا سامنا ہوتا ہے کہ جن تک رسائی کے لیے استبد کی صناعی سے آگاہی رکھنے والے استاد کی ضرورت ہوتی ہے. غالب سے فرمان صاحب کی محبت کا یہ حال تھا کہ کہتے ہیں کہ مجھے تو اس کے فکر و نظر سے طبعی مناسبت ہے. شرح و متن غزلیات غالب کے پیش لفظ میں وہ خود بھی غالب کی اس مشکل پسندی کی مثال کے طور پر 2 اشعار نقل کرتے ہیں. اسد ہم وہ جنو جولاں گدائے بے سروپا ہے کہ ہے سرپنجے مشگانے آہو پشت خار اپنا. یہاں پہ جیسے ایسی برسبیل تذکرہ جب ہم یہاں پر آئے تھے تو وہ میری بیوی نے یہ شعر خاص طور پہ اپنی دونوں بچیوں کو یاد کروا دیا تھا. جب کوئی گھر میں ملنے آتا اردو بولتے ہیں، کہتے بیٹا ذرا غالب کا کوئی شعر سنا. دہانے بت پیغارہ جو زنجیر رسوائی، عدم تک بے وفا چرچا ہے تیری بے وفائی کا. تو اس شعر کو سمجھنے میں ہمیں واقعی میں فرمان صاحب کی مدد کی ضرورت پڑی. تو قصہ اس اجمال کا کچھ یوں ہے کہ 1996 کی سردیوں میں وہ اپنے بیٹی شمیم کے ہاں نیو یارک میں پھنس گئے تھے. تو اس سال برف کا وہ طوفان تھا کہ علمان و حلفیظ. ایسے میں پاکستان سے آیا وہ مہمان نہ جائے ماندہ نہ پائے رفتن. بالآخر صلاح یہ ٹھہری کہ یہ وقت اپنے بیٹے ابصار کے ہاں فلوریڈا میں گزارا جائے. لیجیے صاحب، ایک سرد جہنم سے ایک جنت گمگشتہ میں پہنچ گئے. مسئلہ صرف یہ تھا کہ پڑھنے اور لکھنے کے لیے اس کوگر کو وہاں زیادہ کتابیں مہیا نہیں تھیں. یہ ہمارے لیے خوشخبری ٹھہری کہ انہوں نے تنگ آ کر صرف ایک غالب کا دیوان سامنے تھا تو غالب کی غزلیات کی شرح لکھنی شروع کر دی. اور میرے پاس جو ایڈیشن ہے اس کے حساب سے کوئی 432 صفحات کی ایک ضخیم انہوں نے شرح لکھ ڈالی. غالب ہم سب کے ہی پسندیدہ محبوب اور شاعر ہیں، اور یقیناً اس شرح سے ان کے کلام سے غالب کی ارتقائی ذہنی فکر کے کئی گوشے باں ہوتے ہیں. غالب سے محبت کا یہ عالم ہے کہ صرف یہ شرح ہی نہیں بلکہ غالب شاعر امروز و فردا، غالب اور غالبیات، تمنا کا دوسرا قدم اور غالب وغیرہ سے بھی ان کے کلام کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی. یہ تو ان کے صرف غالب کے بارے میں ہی کتابیں ہیں. غالب کے علاوہ شاعری پر تنقید اور شرح میں ان کی تصانیف میں اقبال، میر اور انیس بھی شامل رہے. اقبال ہمیشہ اردو کے طالب علموں کے لیے بحث کا موضوع بنے کہ وہ فلسفی ہیں یا شاعر ہیں یا وہ دونوں ہی ہیں. کیا ان کی شاعری مقامی اور مذہبی ہے یا آفاقی ہے؟ یہ شاہین ایک مسلمان مرد مومن ہے یا یہ نقشے کے رویے پر کاربند ہے؟ رشید احمد صدیقی کے بقول تو جو انہوں نے گنجہائے گرامایا میں لکھا ہے کہ اقبال کی شاعری خود شاعری کی معراج ہے. انہوں نے جذبات کو فکر کا درجہ دے دیا اور فکر کو جذبات کا آب و رنگ بخشا ہے. دونوں صورتوں میں اقبال کا آرٹ و ایقان دوش بدوش کار فرما نظر آتا ہے. فرمان صاحب نے محسوس کیا کہ اقبالیات پر گفتگو میں بیشتر حصہ فروعات پر ہی مختص ہے
انہوں نے اپنے کام میں اساسی اور بنیادی کاموں پر گفتگو کی ہے. تو اقبال کے فلسفہ حیات کے اجزاء ترکیبی کا تفصیلی جائزہ لیا ہے. انہوں نے اقبال کو اولاً ایک بڑا شاعر کہا ہے اور پھر کچھ اور. اقبال سب کے لیے یہ کوئی 556 صفحات پر مشتمل کتاب بھی دوسروں کے علاوہ شمیم سلمان کے ہی نام منسوب ہوئی ہے. یہ اس طرح سے کھڑے ہو کے پڑھنا میرے لیے بڑا دشوار ہے بغیر کسی نہیں اس لیے کہ میں اپنے پیٹ کی طرف سے زیادہ وہ ہوں فکر مند کہ وہ نظر آ رہا ہے یا نہیں. ہمیشہ عادت ہوتی ہے کہ آگے کچھ رکھا ہوتا ہے چھپانے کے لیے. اردو میں ویسے تو محقق، تاریخ نگار، تنقید نگار اور بھی گزرے ہیں. خود فرمان صاحب کا دور اس اعتبار سے بہت متمول تھا کہ اس میں شمیم حنفی، گوپی چند نارنگ، شمس الرحمان فاروقی، گیان چند جین اور وارث الوی جیسے نقد و سقا اور جید اسکالر موجود تھے. لیکن میں نے جو بات بالخصوص فرمان صاحب میں محسوس کی وہ ان کا اردو سے عشق تھا. یہ ایک دلی جذباتی وابستگی تھی جو محض تنقید، تدریس اور تحقیق سے ماروا کوئی اور ہی جذبہ تھا جس نے شاید ہر موقع پر انہوں نے توانائی دی کہ جو اپنے ان کے کام کے لیے ضروری تھی. شاید یہی عشق تھا کہ جس نے انہیں اردو املا اور رسم الخط کا اصول و مسائل کو ایک جگہ کتابی شکل میں بیان کرنے پر مجبور کیا. املا اور رسم الخط کا حسن و جمال تو زبان کے حسن و جمال اور نفاست و شائستگی کا ایک استعارہ ہے. انہیں تو آج سے 50 برس پہلے اس کی بگڑتی شکل نے آزردہ کر دیا تھا. اردو رسم الخط کی جو بحث ان کے زمانے میں ذرا دب گئی تھی اب پھر پورے آب و تاب سے ابھر کر سامنے آئی ہے. کچھ لوگ اردو کو رومن میں لکھا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں اور کچھ ترکی کی مثال دیتے ہیں، کچھ ناگری کے حامی ہیں. مگر اردو املا میں آج جس قسم کا مزاج اور انتشار کام کر رہا ہے، رسم الخط کے بارے میں جو رویے اور افکار ہیں وہ اردو کے لیے بہت مہلک ہیں. انشاءاللہ خان تو دریائے لطافت میں بہت پہلے بتا گئے تھے کہ جو لفظ اردو میں آیا، میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں، وہ اردو ہو گیا. خواہ وہ لفظ عربی ہو یا فارسی، ترکی ہو یا سریانی، پنجابی ہو یا پوربی، اصل کی روح سے غلط ہو یا صحیح، وہ لفظ اردو کا لفظ ہے. اگر اصل کے خلاف ہو تو بھی وہ صحیح ہے. اس کی صحت اور غلطی اس کے اردو میں رواج پکڑنے پر منحصر ہے، کیونکہ جو چیز اردو کے خلاف ہے وہ غلط ہے. گو اصل میں صحیح ہو اور جو اردو کے موافق ہو وہی صحیح ہے، خواہ وہ اصل میں صحیح نہ بھی ہو. اردو رسم الخط کی بحث کے پس منظر میں سیاسی عزائم کار فرما ہے. اسے بدلنے کی بحث متعصبانہ ہے. فرمان صاحب نے یہ بات آج سے کئی دہائیوں پہلے ہی محسوس کر لی تھی. انہوں نے رسم الخط کی بحث کی ابتدا فورٹ ولیم کالج سے شروع کی ہے. ان کی کتاب اردو ہندی تنازع ہندو مسلم سیاست کی روشنی میں ایک بالغ نظر اسکالر کی لسانی تاریخ پر ایک نظر ہے. اس میں خوشخبری یہی ہے کہ بس اب ایک ہی صفحہ ہے. اس میں نگار کے اکتوبر 1951 کے شمارے میں زبان اور رسم الخط سے جو مضمون شروع ہوا تھا وہ ان کی فکر، تحقیق اور آزردگی سے پھیل کر کوئی 577 صفحات کی کتاب بن گیا. یہ بات زبانوں کی رسم الخط کی نہ رہی، ان کی متعصبانہ بحث میں مذاہب کا تصادم بھی شامل ہو گیا. اس اردو ہندی مسئلے کے پس منظر میں کارفرما ہندو مسلم تضاد پر کرشن چندر کا البیان میں 1966 کا شکست کے بعد کا یہ بیان بہت معنی خیز ہے. وہ لکھتے ہیں ہندو اسے کہتے ہیں جو مسلمان کا دشمن ہو اور پھر وہ کام کرے جو مسلمان نہ کرتا ہو. چنانچہ مسلمان گوشت کھاتا ہے، ہندو ترکاری کھاتا ہے. مسلمان سر منڈاتا ہے، ہندو سر پر چوٹی رکھتا ہے. مسلمان گائے کو حلال کرتا ہے، ہندو اسے مایا سمجھ کر پوجتا ہے. مسلمان سور کو حرام سمجھتا ہے، ہندو اس کا اچار ڈالتا ہے. مسلمان مسجد میں جاتا ہے، ہندو مندر میں. مسلمان خاموشی سے نماز ادا کرتا ہے، ہندو تو سنک اور گھڑیال بجا کر آرتی اتارتا ہے. ہندو پرتھوی راج چوہان کی عزت کرتا ہے، مسلمان شہاب الدین غوری کی. ہندو رانا سانگا کو پوجتا ہے، مسلمان بابر کی شان میں قصیدے پڑھتا ہے. ہندو رانا پرتاپ کو اکبر سے بڑھ کر سمجھتا ہے اور مسلمان اکبر کو رانا پرتاپ پر ترجیح دیتا ہے. ہندو کا ہیرو شیواجی ہے اور مسلمانوں کو اورنگزیب. اس زمانے کی یہ تفریق آج اور بھی زیادہ شدت سے ابھر آئی ہے. تو فرمان فتح پوری صاحب نے اس کتاب میں بین السطور محض اردو ہندو زبانوں ناگری رسم الخط پر ہی بحث نہیں کی، بلکہ یہ ہندوستان کی 200 سالہ تاریخ کا بیانیہ ہے، جو گلکرسٹ کے کہنے پر للو لالا جی نے ہندو نثر کی پہلی کتاب پریم ساگر جب 1803 میں ناگری رسم الخط میں فورٹ ولیم کالج سے شائع کی
اور پھر وہاں سے شروع ہونے والا یہ مسئلہ 1863 میں بنارس میں اردو کی جگہ ناگری نثر و خط کو سرکاری دفاتر اور عدالتوں میں رائج کرنے کا مطالبہ اٹھا. یہ کتاب تحریک پاکستان اور دو قومی نظریے کے اساسی پس منظر کا بیانیہ ہے. آج جب ہم بلا سوچے سمجھے اس کے اردو کے لیے رومن رسم الخط یا ناگری رسم الخط کی حمایت میں بیان دیتے ہیں تو بہتر ہے کہ پہلے فرمان فتح پوری کی اس کتاب کا بغور مطالعہ کر لیں. اس میں اس بات پر بہت عمدہ بحث کی گئی ہے. بظاہر سادہ سے مطالبات مثلا یہ کہ ہم صوت حروف جیسے کہ سین اور سواد اور سے ان میں سے ایک حرف لے کر باقی حروف تہجی کی تعداد کو کم کر دیا جائے، یہ سب زبان کے بگاڑ کے طریقے ہیں. فرمان فتح پوری کو خراج تحسین پیش کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ ان کی کتابوں سے استفادہ کیا جائے. اس سے نہ صرف ہماری املا اور صرف و نحو کی اصلاح ہوگی بلکہ ہماری فکر میں بھی بہتری پیدا ہوگی. ڈاکٹر صاحب فتح پوری کا پیدائشی نام سید دلدار علی تھا. آپ 26 جنوری 1926 کو فتح پور میں پیدا ہوئے. اور میری ددیال کا تعلق بھی فتح پور سے ہے. پھر ہم دونوں ہی سید بھی ٹھہرے مگر یہاں تک آ کر ہماری مماثلت ختم ہو گئی. ہاں اتنا ضرور ہے کہ فرمان صاحب نے میرے دوسرے افسانوں کے مجموعے دوسرا رخ کے لیے ایک مختصر تعارفی مضمون فراہم کیا. فرمان صاحب تقسیم سے پہلے ہی نیاز فتح پوری کی نیابت میں ادارت میں رسالہ نگار کے نائب مدیر ہو گئے تھے. وہ تقسیم کے بعد پاکستان آ گئے اور کراچی میں بس گئے. یہاں جامعہ کراچی سے LLB اور پھر PhD کی ڈگری حاصل کی. وہ 30 سال جامعہ کراچی میں تدریس سے وابستہ رہے اور PhD کے طلباء کی نگرانی کرتے رہے. 1974 میں انہیں اردو میں D.Litt کی ڈگری بھی تفویض ہوئی. نیاز صاحب کے بعد فرمان صاحب نے نگار کے کل وقتی مدیر بن گئے اور یہ پرچہ اسی شان سے نکالتے رہے جو کہ اس کی تاریخ تھا. فرمان صاحب کے بہت ہی قابل ذکر کارناموں میں سب سے بڑا میری نظر میں اردو لغت بورڈ کے مدیر اعلیٰ اور سیکرٹری کے فرائض کی بھاری ذمہ داری تھی. 22 جلدوں پر محیط یہ کام کوئی 50 سال کی مدت پر پھیلا ہوا ہے. 1958 میں ادارہ فروغ اردو قائم ہوا تو اس کے ذمہ کاموں میں ایک اہم کام یہ تھا کہ لسانی اصولوں کے مد و نظر رکھتے ہوئے آکسفورڈ ڈکشنری کے نمونے پر اردو کی ایک جامع لغت کی تدوین کی جائے. اس کے ابتدائی صدر ممتاز حسن اور اعزازی ڈائریکٹر جنرل مولوی عبدالحق سے. جوشم علی آبادی، شان اللہ حقی، ابو اللہ صدیقی، شوکت سبزواری، سید عبداللہ نسیم امروئی، ان جیسے کتنے ہی اکابرین ادب اس سے وابستہ ہوئے. بدلتے وقت کے ساتھ اور سے بلند پایا محققین نے بھی اس پہ کام کیا. بالآخر 20,000 صفحات پہ پھیلی یہ میرے پاس ہے تو میں اس کی شان میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا. یہ واقعی ایک بہت عظیم کام تھا. 2,20,000 الفاظ کے معنی ماخذ امثال کے ساتھ یہ 22 جلدوں میں شائع ہوئی. لیکن اس پر سب سے زیادہ کام ڈاکٹر فرمان فتح پوری نے ہی کیا کہ انہوں نے 22 میں سے 10 جلدوں کی ادارت کی. یہ انتہائی اہم کام بھی بہت ہی جیسے کہ ہمارے عادت ہے قسم پرسی کے عالم کے باوجود انجام پذیر ہوا. اندازہ کیجئے کہ اس کے دفتر میں فوٹو کاپی کی مشین تک نہیں تھی لیکن یہ ان کی اردو سے محبت اور لگن تھی کہ جس نے یہ کام اپنی منزل تک پہنچایا. باقی تو فرا بتا ہی چکی ہیں کہ ان کو ستارہ امتیاز دیا گیا اور باقی پھر دوست جو ہیں وہ بھی ان کے متعلق. تو یہی کہوں گا کہ زندہ قومیں اپنے محسنوں کو فراموش نہیں کیا کرتی اور زندہ زبانیں بھی اپنے محققوں کو یاد رکھتی ہیں. فرمان فتح پوری کو خراج عقیدت پیش کرنے کا سب سے بہترین اور باوقار طریقہ یہی ہے کہ ہم ان کی تحریروں سے استفادہ کریں. اپنی زبان کے فروغ اور پھیلاؤ کے لیے کوشاں رہیں جس پہ لیے انہوں نے ساری زندگی کام کیا اور ایک زندگی میں اتنے کام کر دیے کہ جن میں سے کسی ایک بھی کام کے لیے ایک پوری زندگی ناکافی ہے. بہت شکریہ.